السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ احباب ذی وقار، اردو زبان کا خطیب پنجابی کے بعد سورج کے سامنے ستاروں کی مانند ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل میرے بھائی سے بڑی عمدہ شان مصطفیٰ سنی ہے۔ دو کلمات اور چند لمحات کے لیے آپ سے مخاطب ہوں، اس کے بعد محبوب عوام آپ کے سامنے ہوں گے۔ ابھی جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک جو آیت مبارکہ ہے بڑے خوبصورت انداز میں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سیرت کا پیغام ہم سب سنتے ہیں، لیکن کیا یہ خوب ہے کہ ہمارے عمل میں یہ چیزیں آ جائیں۔ سیرت پہ جلسے، کانفرنسز، پروگرام، تقاریر، دروس، واعظ، حتیٰ کہ خطبات جماعت کی سیریز چلتی رہتی ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں ہمارے عمل میں نہیں آئیں گی تب تک اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ بات تو عمل سے بننی ہے کہ عمل کتنا کیا ہے انسان نے، اور عمل کیسا ہے، اور یہ عمل کس طریقے کے مطابق کیا ہے۔ آج میں آپ کو چند لمحات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کون سا عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سا عمل ہے جو میرے رب کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ پہنچے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنا عقیدہ توحید رکھنا ہے۔ عقیدہ توحید یہ ایک بنیادی اساس اور بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان باتوں کو صرف ہم تک، انسانوں تک، عوام تک، مخلوق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے انبیاء کو بھی متنبع فرمایا اس چیز پر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ کے پیغمبر آپ محبوب بہت ہیں، آپ کی شان بہت ہے، آپ کا مقام بہت ہے، آپ کا مرتبہ بہت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر توحید سے ادھر ادھر کہیں بھی آپ ہوگے تو آپ کے عمل بھی سارے ضائع اور رائگاں ہو جائیں گے۔ تو یہ اصول دیا ہے، یہ ضابطہ دیا ہے، یہ کلیہ بتایا ہے، اور یہ بات طے کی ہے کہ جس میں شرک آ گیا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور توحید کے مطابق ہر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے طریقے کے مطابق، کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور جو طریقہ ہم تک وحی کے ذریعے پہنچا ہے، جس طریقے کو صحابہ نے اپنایا ہے، اور جس طریقے کی وہ ترویج کرتے رہے ہیں، جس طریقے کی وہ اشاعت کرتے رہے ہیں، اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنا ہر عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، فرماتی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ جس پر مہر نبوت نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مردود سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو کیا کہتے ہیں ہم سب؟ مردود، دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا، رد کیا ہوا۔ تو وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ اس کی ایک مثال لیجیے، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے۔ آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے عمل کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کیسے عمل کیا کرتے تھے؟ دن میں آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات کا معمول بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کے بارے میں ان صحابہ کو بتلایا گیا۔ تو اس کے بعد صحابہ نے امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات رب کی عبادت کروں گا، نیند نہیں لوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اب یہ 3 باتیں سامنے آ گئی، عمل کا شوق ہے، جذبے سے یہ باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ہماری ماں نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے چمکتے دمکتے ستارے آئے تھے، عمل اور شوق کے جذبے سے یہ باتیں کر کے گئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ جاؤ سب لوگوں کو مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جیسے وہ مسجد میں جمع ہوں گے میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں بلوا لیا۔ جیسے ہی صحابہ مسجد میں جمع ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میری موجودگی میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہے۔ اب باتیں کون سی ہیں؟ بات تو صرف اتنی تھی کہ عمل کرنا ہے اور عمل میں جذبہ ہے، ساری رات عمل کرنا ہے، روزے ہمیشہ رکھنے ہیں۔ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں جان لو، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور نیند بھی لیتا ہوں۔ جسم کا بھی حق ہے، فیملی کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، درمیان میں ناغہ بھی کرتا ہوں۔ اور اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ فرمایا کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، میرے گھر بھی ہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات کہ ہمارا جو بھی عمل ہے اس میں نیت خالص ہونی چاہیے، خلوص، اخلاص۔ ہم میں سے ہر شخص یہ حدیث سنتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے ذریعے ہی اعمال پروان چڑھتے ہیں اور نیت کے مطابق ہی اعمال کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج اس حدیث کو پورا بھی سماعت کر لیجئے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور جو شخص جو نیت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے ہو، رسول اللہ کے مشن کے مطابق ہو، اس کو اس کے مطابق اجر اور ثواب ملے گا۔ اور جس کی ہجرت اور وطن چھوڑنا یہ بہت بڑا عمل ہے، جس کا وہ عمل دنیا کے لیے ہو، مال کمانے کے لیے ہو، کسی ملک میں جا کر پیسہ کمانا ہو، جاب کرنی ہو، اس کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا جو ہجرت کا اصل اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ نیت کے ذریعے ساری چیزیں چلتی ہیں، یہ ڈیپینڈ ہے نیت پہ، نیت پر انحصار ہے ان ساری چیزوں کا۔ ایک مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آپ نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ان میں سخی ہے، ایک ان میں قاری قرآن ہے، ایک ان میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا مجاہد ہے، کہ یہ تینوں کو جب رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا
تو ان کی نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کو لے جاؤ اور اندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ سبب یہ ہے کہ یہ نیت خالص نہیں تھی۔ سخی اس لیے خرچ کرتا تھا کہ میرا نام بلند ہو، جہاد اس لیے کرتا تھا مجاہد کہ مجھے تمغے مل جائیں، اور قاری قرآن اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ روپے